السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آپ جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کے یہ جو لمحات ہیں، جو دن ہیں، جو مہینے ہیں، جو سال ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کر لیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آئیے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، سب سے پہلے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، غور سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ کہ سارا دن اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کے ساتھ شیئر کر کے اس کوشش میں بھی لگے رہتے ہیں کہ ہم سب لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں بڑھ جائیں، تو اور اس کے بعد پھر پورے پاکستان میں حالات کو بہتر کرنے کی اپنے تئیں جو کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں، اپنے پیارے مذہب اسلام پر عمل کرتے ہوئے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، آپ شیئر کرتے ہیں اس کو، اس کا بھی شکریہ، آپ لائک کرتے ہیں اس کا بھی شکریہ، کمنٹس لکھتے ہیں اس پر بھی آپ کا شکریہ، اور اسی طرح سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی کوشش اور دوسروں کو بھی اس کوشش میں شامل کرتے ہیں، اس کا بھی شکریہ۔ آتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے ہاں افضل ترین نماز جمعہ کے دن فجر کی باجماعت نماز ہے، یعنی افضل ترین نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز باجماعت ہے۔ صحیح الجامعہ حدیث نمبر 1119 11119۔ میرے پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام نمازوں میں افضل ترین نماز جو ہے اور جمعے کے دن فجر کی نماز جو ہے اس کو باجماعت ادا کرنا ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نمازوں سے غافل ہو چکے ہیں، ہمیں واپس آنا چاہیے اپنے رب کی طرف، کیونکہ یہی واحد طاقت ہے جو ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نواز بھی رہی ہے اور آئندہ بھی نوازتی رہے۔ سب سے مضبوط ہمارا ایمان جو ہے اسی پہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ دے بھی سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے، اور جب چاہے ہماری طاقت، ہماری زندگی، ہماری جو توانائیاں ہیں ان کو جب مرضی وہ ختم کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم نے اس کو صرف زبانی بات کرنے کی حد تک رکھا ہوا ہے۔ جب ہم ذہنی طور پر سوچ لیں گے اور اس کو مان لیں گے دل و دماغ سے، تو پھر زندگی گزارنے کا مزہ ہی اور ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہم نے کوشش کرنی ہے، اگر نمازیں نہیں بھی پڑھ رہے تو پڑھنی شروع کر دیں۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنے رب کو قدم قدم پر بھولے ہوئے ہیں تو یاد کرنا شروع کر دیں۔ اگر ہم قدم قدم پہ جھوٹ بول کے اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں تو آئندہ سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اور اس کے بعد آئندہ سے سچ بولنے کو ترجیح دیں، ترغیب بھی دیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اور خود بھی سچ بولنے کے عادی بنیں۔ اگر ہم بھولے ہوئے ہیں کہ غیبت کرنا گناہ ہے، پتہ ہونے کے باوجود ہم سارا دن غیبت کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو اس سے بھی روک لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، سوچ لینا چاہیے
کہ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کہ یعنی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ترجیح دی گئی ہے غیبت کرنے والے کو۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنے اندر سے یہ برائیاں ختم کرنی ہے۔ ساتھ ساتھ مجھے شکریہ ادا کرنا ہے ان تمام پاکستانیوں کا جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، ووٹ کاسٹ کیا، یعنی ووٹ ڈالا اور سوچ سمجھ کے ڈالا۔ اب آگے ہمارے نمائندے جانے اور ہمارے ادارے جانے وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس میں بھی ہمیں اس پر بھی پہرا دینا چاہیے، غور کرتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے کہ کون سا ادارہ کہاں تک کتنا اچھا کام کر رہا ہے اور پھر اپنے الیکشن کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح سے عوام کو بھی یاد آنا چاہیے کہ ہم نے ووٹ کس کو ڈالا تھا اور جیتا کون، اس کی وجہ کیا ہے، کیسے ہے، یہ سارا کچھ ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال آپ لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا، میں ترجیح اس چیز کو دیتا ہوں کہ ووٹ ضرور ڈالیں مگر سوچ کر۔ تو وہ ووٹ آپ نے سوچ کر ڈال دیا، اس کے لیے پورے پاکستانیوں کا بے حد شکریہ۔ اس کے بعد آتے ہیں، ہمیں کچھ روٹین کی گفتگو کرنی ہوتی ہے جو عام طور پر روز کی باتیں ہیں، وہ بار بار میں دہراتا رہتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو سچا پاکستانی اور سچا مسلمان بنانا ہے۔ ہمیں دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا مسلمان بنانا ہے، دوسروں سے چھیننے والا مسلمان نہیں بنانا ہے، کیونکہ جو دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے حقیقت میں وہ اپنے رب کے ساتھ محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرنا، ان کے لیے اچھا سوچنا یقیناً اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے اپنی زندگی میں کم از کم ایک عدد پھلدار پودا بھی ضرور لگانا ہے۔ پانی صاف جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچانے کی کوشش ضرور کرنی ہے۔ گھر میں اگر کوئی نل کی ٹونٹی جو ہے وہ اگر لیک کرتی ہے، اس میں سے قطرہ قطرہ پانی گرتا رہتا ہے، تو اس کو بھی جلد از جلد تبدیل کرنا ہے۔ یہ صرف اس سے آپ کا فائدہ نہیں ہے بلکہ آنے والی ہماری نسلیں جو ہیں ان کو بھی پانی میسر آتا رہے گا۔ اسی طرح سے اگر اور کسی طرح کی کوئی کھانے پینے کی چیزوں کی فضول خرچی ہو رہی ہے یا ضائع کیا جا رہا ہے تو اسے بھی بچانا ہمارا فرض ہے۔ اسی طرح سے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی آپ کسی سے ملیں تو اسے بہترین دعا کے ساتھ ملیں، یعنی جب بھی ملاقات ہو ہاتھ ملائیں، السلام علیکم کہیں، اور جسے کہا جائے وہ بھی جواب میں وعلیکم السلام کہے۔ اس سے بڑی مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے لیے دعا اور کوئی ہے ہی نہیں اور نہیں کر سکتا۔ تو اس پر عمل کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں، کیونکہ جب مسلمان ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور جب جواب میں وعلیکم السلام کہا جاتا ہے تو وہ بھی آگے سے کہتے ہیں اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بہترین دعا آپس میں ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں، اور یہ کرنی بھی چاہیے، اس سے بھی بہت بہتری آئے گی۔ اسی طرح سے اگر کسی کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھیں اسے بھی شاباش دیں، اس کے لیے تالی بجائیں، اس کے لیے سبحان اللہ کہیں، اس کو ماشاء اللہ کہیں، اسے جزاک اللہ کہیں۔ اسی طرح سے ہمارے حالات جو ہیں آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو جائیں گے، بلکہ جتنی تیزی سے ان باتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے ہم، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہم نے بار بار پڑھ رکھی ہیں، سن رکھی ہیں، ہمیں یاد دلائی جاتی ہیں، لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ ملتے ہیں ایک دوسرے کو، دور دور سے صرف سر ہلا دیتے ہیں، السلام علیکم۔ تو اس طرح سر ہلانے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ منہ سے بولیے السلام علیکم، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر لیتے ہیں، تو یہی آپ کی آنے والے کل کی کامیابیوں میں شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہم ڈٹے رہیں گے اپنے پیارے مذہب اسلام پر عمل کرتے ہوئے، اپنے ملک کو، اپنی قوم کو ایک قوم بنانے پر، اپنے ملک کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں لانے پر ہم ڈٹے رہیں گے، اور آنے والی نسلوں کو بہتر پاکستان دے کر جانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامیابیاں نصیب فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کو ہم ایک اچھا ملک اور ایک اچھی قوم دے کے جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔